اقرار جو ہے ARY والا، اس کے ساتھ میں نے اسلام آباد میں SSP تھا، ہم نے ایک پروگرام کیا اور میں اتنا امپریس ہوا جس قسم کی انفارمیشن وہ لے کے آیا تھا، اور ایک گینگ ہم نے پکڑا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عہدیداران پریس کلب ایبٹ آباد، پولیس آفیسرز، السلام علیکم. کافی ساری باتیں پریس کلب کے عہدیداران نے بھی کر دیں، DPO صاحب نے بھی کی. میں شروع تو اس سے کروں گا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی تک میں نے اگر کوئی وزٹس کی ہیں تو وہ اپنی اسٹیبلشمنٹس کی ہیں، اور اگر اپنی اسٹیبلشمنٹ سے باہر میں نے کوئی وزٹ آج پہلے دفعہ کیا ہے تو وہ پریس کلب کا ہے. اور آپ لوگوں سے ریلیشن شپ کافی پرانا بھی ہے، کیونکہ میں اسلام آباد میں کافی عرصہ رہا ہوں، اور اسلام آباد پریس کلب میں بہت سارے عہدیداران جو ہیں وہ ایبٹ آباد اور اسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کافی پرانی، بلکہ چونکہ میں نے پنڈی میں بھی نوکری کی ایز ASP، تو بہت سارے جرنلسٹ ایسا ہم سمجھیں گے کہ ہم اکٹھے ہم نے ترقی کی، اور ترقی کے منازل طے کرتے کرتے میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اب بیورو چیف بن گئے ہیں اور ہم DIG بن گئے. سو یہ ایک ساتھ ہے جو کہ چلتا ہے، اور اس میں جتنی ہم ایک دوسرے کی مدد سے معاشرے کی اصلاح کر سکیں، اسی میں ہمارا سب سے بڑا میں سمجھوں گا فائدہ ہے معاشرے کا بھی، اور ہمیں اس کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے شاید ہمیں اسی کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے. باتیں جو بھی ہوئیں، میں صرف اتنی بات کروں گا کہ پولیس ایک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہر وقت اسکروٹنی میں رہتا ہے. ہمیں اسکروٹنائز کرنے کے لیے عدالتیں بھی ہیں، ہمارے اوپر چیک رکھنے کے لیے اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک جو کلیدی کردار ہے وہ پریس بھی ادا کرتا ہے. اور اس سے ایک تو ہماری اصلاح ہوتی بھی ہے، بہت ساری چیزوں میں پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ مسائل تھے اور یہ چیزیں تھیں، یا اگر آپ سوسائٹی کی چیزوں میں اور جو مسائل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس پہ ہمارا ایکشن بنتا ہو اور ہم وہ لے لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے ہماری مدد ہی ہے. کرائم کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے بہت ساری سوشل ایشوز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کی ہی مدد سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے DPO صاحب نے کہا کہ ہم تو جب ایون ایگزام دیتے ہیں تو ایگزام دینے کے لیے بھی ہمارا سب سے بڑا جو ایک انحصار ہوتا ہے وہ اچھے اخبارات پہ ہوتا ہے، اور ان اخبارات میں جیسے جو بھی آرٹیکلز ہیں، اوپینین بلڈنگ جو تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ انہی آرٹیکلز کے تھرو ہوتی تھی، اور اوپینین آپ کا ایک دن میں یا 5 منٹ میں نہیں بنتا تھا. آپ ان آرٹیکلز کو فالو کر رہے ہوتے تھے، پھر آپ اس پہ اپنے ایک مائنڈ میک کرتے تھے، اپنا ایک آرگیومنٹ بلڈ کرتے تھے، اور پھر جا کے اپنا اوپینین فارم کرتے تھے کہ اور یہی لکھاری جو تھے یہ آپ کی اس اوپینین کو کسی نہ کسی طرف شیپ کر رہے ہوتے تھے اور موڑ رہے ہوتے تھے. آج کل کی اوپینین بلڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئک ہو گئی ہے. ابھی بس واٹس ایپ پہ آپ نے میسج دیکھا اور آپ نے اوپینین بنا لیا کہ فلانے نے گناہ کبیرہ کر دیا ہے، اور جی بس اب ہم نے اس سے بدلہ لینا ہی لینا ہے، اور اس کو ہم نے کسی نہ کسی اس تک پہنچانا ہے. اسی طرح سے اگر یہ پولیس والا ہے، یہ فلانی جگہ پہ کھڑا ہے، اور اگر اس انداز میں کھڑا ہے تو بس یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کیا ہوا، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اس وقت کہ یہ ایشو تھا کیا یا کس طرح سے کراپ اپ ہوا تھا، نو بڈی ہیز اینی آئیڈیا. لیکن آگے اس کو پھیلا رہے ہوں گے، اس کو مزید گروپوں میں شیئر کر رہے ہوں گے، اور ایک طرح سے لوگوں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوں گے اس طرح کے لوگ. سو میری اپنی میں سوشل میڈیا پہ بالکل ایکٹیو نہیں تھا، اور یہ جو پچھلے 2-3-4 سال میں FIA میں رہا تو میں نے تو کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا تھا. مجھے ان چیزوں سے بالکل ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ الرجی ہے کہ جی وہ فلانا ادھر جا رہا ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، اس نے وہ کر دیا ہے. لیکن یہ آج کی ضرورت بن گئی ہے.
یہ آج کی ضرورت اس طرح سے بن گئی ہے کہ اگر آپ کی پریزنس نہیں ہے تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی طرف ایک نیگیٹو وہ بن جاتا ہے لوگوں کا ایک طرح سے کہ جی یہ تو نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی کو کوئی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ اور انفارمیشن شیئرنگ پہ ایک بات ہوئی کہ جی آپ ہمیں بتا دیا کریں اور ہم سے چھپایا نہ کریں۔ اب بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جس پہ ہم آپ کو بالکل تیار ہوتے ہیں، ہر طرح کی بات بتانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اور انفارمیشن دیتے بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ انفارمیشن ہم دیتے ہیں تو یہ انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ ریسنٹ ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، یہ جو سیالکوٹ موٹر وے والا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا خاتون کے ساتھ۔ اب اس میں میڈیا جو تھا وہ سب سے زیادہ بتا رہا تھا کہ جی اس کا فلانا موبائل ٹریک ہو گیا ہے، اس کی فلانی سم جو تھی وہ ٹریس ہو گئی ہے، اس کا IME مل گیا ہے، اور وہ ساری انفارمیشن اس بندے تک ہم سے بھی پہلے پہنچ رہی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے سارے فٹ پرنٹس مٹاتا آگے جاتا جا رہا تھا۔ اسی طرح سے ہم اگر اور بہت ساری مثالیں ہیں اس طرح کی کہ جس میں جیسے جب پولیس مقابلہ چل رہا ہوتا ہے اس میں لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، جی پولیس نے یہاں پہ مورچہ سنبھالا ہوا ہے، مجرم اس جگہ پہ موجود ہیں۔ اب اگر ان کے پاس ایک ٹی وی وہاں پہ موجود ہے یا ان کے پاس ایک 4G کا موبائل ہے جس پہ ان کے پاس چینلز چل رہے ہیں تو وہ لائیو دیکھ سکتے ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ سو اس قسم کی انفارمیشن بیسکلی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں ہیلپ کرنے کے بجائے، لا انفورسمنٹ کو ہیلپ کرنے کے بجائے، یہ ان مجرموں کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے جن کے خلاف آپ بھی ایک حصہ ہیں اس سسٹم کا کہ جس میں آپ ان کا اختتام چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور آج کل چونکہ ریٹنگ کی گیم ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ پیپل شوڈ بی سوئچ ٹو دیئر چینل اور ٹو واٹ ایور میڈیا جو بھی ان کا ہے اس کو وہ بلانگ کرتے ہیں۔ سو اس قسم کی چیزوں پہ ہماری ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں کسی کو ڈائریکٹلی بلیم نہیں کرتا، میرا خیال یہ ہے کہ جرنلزم میں بھی کوئی ایک طرح کی مانیٹرنگ اور اس کی ریگولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، اسی طرح سے ان ساری چیزوں میں کیپیسٹی بلڈنگ کے جو ایشوز ہیں ان کو آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اس پریس کلب کی بلڈنگ کی بات ہوئی، پشاور کی تو چلے جو بھی ہے، میں چونکہ اسلام آباد میں رہا، اسلام آباد میں کنٹینروں میں ہے پریس کلب، ایک جگہ کنٹینر رکھا ہوا ہے، دوسری جگہ کنٹینر رکھا ہوا ہے، ایک میں ہال بنایا ہوا ہے، دوسرے میں میس بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے پنڈی کا پھر بھی چلے کوئی تھوڑا بہتر حالات میں ہے، لیکن وہ اسلام آباد والا تو بس اسی طرح کا ہے۔ تو اگر اس سے میں کمپیریزن میں اسلام آباد ایبٹ آباد پریس کلب کی بلڈنگ اور آپ کی جو فیسیلیٹیز ہیں اس کا موازنہ کروں تو میرا خیال ہے کہ آپ KP یا پشاور سے تو کیا آپ پاکستان میں بہت اعلیٰ درجے پہ ہیں اس وقت اگر اس طرح سے دیکھا جائے۔ اور آپ کے جرنلسٹ سے میری ملاقاتیں ہوئیں کچھ، تو جو ان کا رکھ رکھاؤ ہے اور میل ملاپ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت بہترین ہے۔ سو اور یہ میں ویسی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ملا ہوں ان سے اور میں نے بات کی ہے۔ سو یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہے دوسری جگہوں کے مقابلے میں۔ ایک بات آپ نے ریپیٹ کر کے کی دونوں حضرات نے کہ جی ایبٹ آباد ایک بڑا پرسکون شہر ہے اور ایجوکیٹڈ ہے اور یہاں کے لوگ بھی اس لحاظ سے سویلائزڈ ہیں اور نفری کی کمی ہے۔ تو نفری کی کمی ہے اس لیے کہ آپ ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ کوئی کرائم نہیں ہے، تو جتنا آپ یہ بار بار کہیں گے اتنا ہی اوپر کے لوگ یہی سوچیں گے کہ جی نفری بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ تو سارے لوگ اچھے ہیں۔ تو جس جگہ اچھے لوگ ہوں گے وہاں پہ تو پولیس کا کام ہی کوئی نہیں ہے پھر۔ سو اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا اس تعریف کو کم کر لیں تو نفری بڑھ جائے گی۔ نفری کے حوالے سے میں آپ تو خیر چونکہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کی ہر خبر پہ نظر بھی ہوتی ہے، تو ہری پور کی تو منظور ہو گئی ہے، ٹریفک کی آپ نے بات کی، اس کی بھی ویکنسیز منظور ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ ایبٹ آباد میں آپ کو ایک واضح چینج نظر آئے گی ایز فار ایز ٹریفک پولیس از کنسرنڈ۔ اور
اسی میٹنگ میں جس میں میں گیا ہوا تھا تو سی ایم صاحب کو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ سر یہ صرف ہری پور کا اور یا کوہستان کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے نفری کی دقت جو ہے وہ ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں سب سے زیادہ ہے. تو انہوں نے اسی وقت اس پہ اگری کیا اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ ایک پروپوزل بنائیں اور ایبٹ آباد اور مانسہرہ کی نفری کو بھی مزید بڑھائیں. تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہم کرنے جا رہے ہیں اور جلد از جلد جیسی ہماری یہ پروپوزل منظور ہوتی ہے، سیٹیں اپروو ہوتی ہیں، کیونکہ فائنینشیل کرنچ ہے پورے ملک میں اس وقت ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور وسائل کی کمی تو ہے ہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کیس پرسو نہ کریں. ہمیں اپنے لیے نفری تو مانگنی ہی مانگنی ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہی بھی ہے کہ ایبٹ آباد میں نے چونکہ میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یہاں بہت آتا جاتا رہا ہوں اور رہا ہوا بھی ہوں، تو ایبٹ آباد بالکل بدل گیا ہے. یہ وہ ایبٹ آباد ہے ہی نہیں جو آج سے کوئی 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے کا ایبٹ آباد تھا. اور اس میں بلیم اس لیے بھی نہیں کرتا لوگوں کو کہ اگر ہماری جو امپلیمنٹیشن ہے اگر وہ اچھی ہوتی تو یہ نہ ہو سکتا ہوتا کہ لوگ انکروچ کرتے، ہر جگہ پہ کوئی تھڑا بنا لیتے یا ہر جگہ پہ کوئی اسی طرح سے دکانیں آگے لے آتے، سڑک کو قابو کر لیتے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کب اس کو ہٹایا جائے، اور اس میں پھر ہم آگے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا نیگیٹو سا امیج آ رہا ہوتا ہے کہ جی پولیس نے وہاں پہ آ کے اس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تجاوزات گرا دیں. اور جبکہ جب تجاوزات آپ کہہ رہے ہیں اس کو تو اس کا گرانا تو بنتا ہی ہے، لیکن اول تو یہ ہے کہ وہ تجاوزات ہونی چاہیے ہی نہیں تھیں. شروع میں ہی اگر اس طرح کی چیز کو روک لیا جاتا تو بعد میں یہ مسئلہ نہ بنتا. لیکن لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، وسائل کی کمی ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں کوئی درمیانی راستہ پھر نکالنا پڑتا ہے اس کو مزید بہتر کرنے کا. جیسے میں ٹریفک میں بھی رہا تو اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ چونکہ آپ کے پاس جگہ کافی ہوتی ہے تو آپ بہت ساری چیزیں امپروو کر سکتے ہوتے ہیں. آپ ہر جگہ فش بیلی بنا سکتے ہوتے ہیں، کوئی یو ٹرنز بنا سکتے ہوتے ہیں، لیکن ایبٹ آباد میں اس طرح کی کوئی جگہ چھوڑی نہیں کسی نے کہ سوزوکیاں کہاں پہ پارک کی جائیں، اس کو کس جگہ پہ جا کے لوگوں کو اتارنے کے لیے کوئی فیسیلیٹی بنائی جائے. ڈی پی او صاحب نے آتے ہی ایک کریک ڈاؤن کیا ان سوزوکیوں پہ جن کے پاس پرمٹ نہیں تھے، اور میرے خیال میں 50 گاڑیاں تو پہلی دن انہوں نے بند کر لی تھی بیکاز ان کے پاس اس قسم کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی. لیکن ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف اس پہ ایک بڑی مہم سی چل پڑی کہ جی انہوں نے اتنے لوگوں کے چالان کر دیے ہیں، اتنی گاڑیاں بند کر دی ہیں، یہ کر دیا ہے. اب obviously this is a reformatory process. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. یہ جو ایک تو ہے نا پروفیشنل جرنلسٹ، آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کی کوئی نیگیٹو پازیٹیو دیکھتے ہیں، چیزوں کو وے کرتے ہیں اور پھر اپنا ایک اوپینین اخبار میں یا جو بھی آپ کے پیجز ہوتے ہیں اس پہ دیتے ہیں. ایک ہے وہ جرنلسٹ جو بس آج کل ٹیلی فون کی وجہ سے جرنلسٹ بن گیا ہے. بس اس نے جی فون اٹھایا اور اس پہ ایک خبر اس نے بنا دی یا اس نے اپنا چینل بنا دیا ہے اور اس پہ پھر وہ ایک اور میں نے کچھ چینلز دیکھے جن کی 5-5 6-6 لاکھ کی فالوئنگ ہے. جو اچھے جرنلسٹ ہیں ان بیچاروں کی 5,000 کی فالوئنگ ہے، اور یہ جو اس قسم کے ہیں جو کبھی حکیموں کی باتیں کر رہے ہیں تو کبھی کس چیز کی باتیں، ان کی 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ کی فالوئنگ. سو یا تو ہمارے لوگ زیادہ تر انٹرسٹڈ ہی شاید اس طرح کی باتوں میں رادر دین کہ وہ کسی اچھی چیز کی طرف جائیں. تو ان لوگوں نے بھی ہمیں بڑا خراب کیا ہوا ہے کہ وہ ہر کسی بات پہ اپنا ایک اوپینین دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پروفیشنل جرنلزم جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے نیگیٹیولی امپیکٹ ہو رہی، بیکاز ہر کسی کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی جرنلسٹ ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک چینل کو نام بھی اس طرح سے اپنا دیا ہوا ہے جو لگتا بالکل ایک آفیشیل کسی ریپرزنٹیشن لگ رہی ہوتی ہے. سو ان چیزوں پہ بھی آئی تھنک تھوڑا سا آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ریگولیٹری فریم ورک تو ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس طرح سے نہ اوپنلی اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہوں، یا چلے ڈیبیٹ تو ایک الگ چیز ہے لیکن ہر چیز کو خبر تو نہ بنا دیا جائے نا، جو بھی بنانا چاہے اس کو. سو انشاءاللہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ لمبا چلے گا.
آپ لوگوں کے تعاون سے ہم مزید بہتری اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر لے کے آئیں گے. آپ جو آئیڈینٹیفائی کریں گے ہم انشاءاللہ اس پہ جو ہم سے رولز اور ریگولیشنز کے تحت ممکن ہوگا وہ ہم کریں گے. جو آپ سوشل ایشوز آئیڈینٹیفائی کریں گے اس پہ انشاءاللہ ہم ایکشن لیں گے. ڈی پی او صاحب آلریڈی یہاں ہو گیا, ہری پور ہو گیا, مانسیرا ہو گیا, کوہستان, جہاں بھی اس طرح کی کوئی ایشو آئے گا. تھوڑا یہ ہے کہ جیسے اب میں کوہستان کے جو علاقائی مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو ان کے سوشل ایشوز ڈیفرنٹ ہیں. ان کو اس طرح سے پرکھنا کہ جیسے یہ بھی ایبٹ آباد کی طرح ہو جائے, آئی تھنک پاسبل ہے نہیں, اس میں ٹائم لگے گا. تو ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اگر ہم اپنی رپورٹنگ کریں, اگر ہم اپنی اوپینین میکنگ کریں, تو انشاءاللہ مسائل کم ہوں گے زیادہ ہونے کے بجائے. اور بالکل جیسے ڈی پی او صاحب نے بھی کہا, ہمارا آفس جو ہے وہ آپ کے لیے بالکل اپنے آفس کی طرح ہے. جب بھی آپ آنا چاہیں, جس ایشو پہ ہم سے بات کرنا چاہیں, سوائے جیسے میں نے کہا کہ ان ایشوز کے جس میں ہم سمجھتے ہوں کہ شاید یہ تفتیش کو, جیسے یہ تھا اپنا اقرار جو ہے اے آر وائی والا, اس کے ساتھ میں نے اسلام آباد میں ایس ایس پی تھا, ہم نے ایک پروگرام کیا اور میں اتنا امپریس ہوا جس قسم کی انفارمیشن وہ لے کے آیا تھا. اور ایک گینگ ہم نے پکڑا, یہ جو ہاسپٹل سے بچے اغوا کر کے لے جاتے تھے. تو اس طرح کی کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی اس طرح کی ایفرٹ ہوئی ہو, اس پہ آپ ہمیں اپنے سے 2 قدم آگے پائیں گے. تو انشاءاللہ یہ ساتھ قائم رہے گا اور ہم اس میں مزید بہتری لے کے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی.